کل ہم نے پڑھا تھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو صحیح جگہوں پہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ جہاں پہ نہیں خرچ کرنا وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ اچھا، مسافروں کے متعلق ایک چیز مس ہو گئی تھی بتانی۔ مسافر جو ہے اگر سفر میں کسی کا سامان ختم ہو جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس رقم ختم ہو جاتی ہے، یا آج کے دور میں سمجھیں کہ سواری خراب ہو جاتی ہے، یا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی اس کو ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو وہ چاہے وقت کا بادشاہ ہی کیوں ہو، اس وقت اس کے اوپر آپ کا صدقہ خیرات لگ سکتا ہے، کیونکہ مسافر جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے، وہ واپس اپنی منزل پہ تب ہی جا سکتا ہے جب آپ اس کی مدد کریں۔ تو یہ مسافر کا حق ہے ہمارے مال کے اندر۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یہ ساری جو چیزیں خرچ کرنے کے متعلق احکامات ہیں، یہ اس صورت میں ہیں کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ مالدار ہیں اور آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ کے اس مال کے اندر رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے اور مسافروں کا بھی حق ہے۔ اور اگر آپ مالدار نہیں ہیں اور محتاج ہیں اور آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی فقیر آ جاتا ہے دروازے پہ، یا کوئی بھی گھر کے اندر کوئی محتاج ضرورت مند آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری مدد کریں، میں بہت ضرورت مند ہوں، تو لیکن آپ اس وقت اس کی مدد کے جو ہے پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تو رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو دینے سے منہ موڑ لے اس لیے کہ تو بھی مال کی کشادگی کے انتظار میں ہے، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو پھر ان کو نرم گفتگو کر، نرم انداز میں بات کر کہ جو ہے جب اللہ تعالیٰ کشادگی دیں گے تو ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، ابھی فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کو کچھ دے سکیں۔ اچھے طریقے سے اس کو جواب دے، نہ کہ ہمارے جو انداز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اس سے مختلف ہوتے ہیں، ہم ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں فقیر کو، اور مہنگائی کا رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور اوپر سے آ جاتے ہیں یہ لوگ سوال کرنے کے لیے۔ اس طرح کے جملے جو ہیں یہ نہیں بولنے، بلکہ نرم بات جو ہے وہ مانگنے والے کی انسلٹ بھی نہیں ہونے دیتی، اور اس کو جو ہے وہ بات مان بھی جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ابھی نہیں ہے۔ اگر ڈانٹیں گے تو وہ پہلے ہی جو سوال کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے ہی پریشان ہوتا ہے، تو ڈبل پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اور اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی ڈانٹنے کی۔ تو اچھے طریقے سے ان کو بتا دیں کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میانہ روی بتائی ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ کے بینک بھرے ہوئے ہوں اور آپ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ چھوڑیں کہ ہاتھ جو ہے وہ پیسے کی طرف، جیب کی طرف جائے ہی نہ، اور نہ کسی کے اوپر کچھ خرچ کرے، بلکہ صرف بینک بھرنے میں جو ہے لگے رہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ گردن کے ساتھ نہ باندھ چھوڑ، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور ایسا بھی نہ کر کہ سارے کا سارا ہی پھیلا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کر کہ جتنا مال تیرے پاس ہے سارا خرچ کر دے، اور پھر فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر تو ایسا کرے گا تو غم زدہ ہو کر بیٹھ رہے گا، تھکا ہارا بیٹھا رہے گا کہ اب تیرے اپنے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا، اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ بہترین خیرات وہ ہے کہ جب انسان کے اپنے پاس بھی اپنی ضروریات کے لیے بھی موجود رہے اور وہ باقی مال میں سے خرچ کرے۔ تو اوورآل اسلام جو ہے خرچ کرنے کی بہت زیادہ تلقین کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج جو ہے صدقے کے ذریعے کرو۔ تو خیرات صدقات کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور ہمیشہ مال اس شخص کا ہی بڑھتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا رہتا ہے۔ جو سارا کچھ اپنے پاس ہی رکھے، سب کچھ اپنے اوپر خرچ کرے، اس کا مال بڑھتا نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے اگر مشاہدہ بھی کریں اپنے آس پاس، تو ایسے لوگوں کا مال کبھی نہیں ختم ہوتا جو غریبوں محتاجوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غالباً یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، ویسے ہی ایک بات ہے کہ مال جو ہے یہ ایک آنے جانے والی چیز ہے، تو جب آپ کے پاس یہ مال ہو اس وقت اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کا یہی مطلب ہے کہ اس سے زیادہ اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کروا لیں اور صدقہ خیرات کر کے اس کو بڑھائیں۔ یہ ایسی تجارت ہوتی ہے جس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت جو ہے اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں 10 گنا دنیا میں مل جاتا ہے اور 70 گنا اور 700 گنا تک آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بھی ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی کسی کی محنت کے بل بوتے پہ اس کو ملتا ہے، نہ ہی کسی کی ذہانت کے بل بوتے پہ اس کو ملتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کسی کو زیادہ دینا ہے یا کسی کو تنگ دینا ہے۔ ہاں، رزق بڑھانے کا یہ طریقہ ایک ہے کہ آپ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ بڑھتا جائے گا۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ کس کو کتنا مال دوں گا تو وہ اس کے لیے مناسب رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔